وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ پیغام پاکستان نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان نظریہ کائنات ہے۔ پوری کائنات کے تخلیق کا مقصد یہی نظریہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ نیلی آسمان کی صورت میں بغیر ستونوں کے چھت جو اللہ رب العزت نے کھڑی کی ہے، یہ زمین جو بچھونے کی طرح بچھا دی گئی ہے، اور یہ پہاڑ جو میخوں کی طرح زمین پر گاڑ دیے گئے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ نظریہ پاکستان ہمیں سمجھاتی ہیں۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ نہ ہو تو دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے اور وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے، ہوائیں بکھر جاتی ہیں، یہ پہاڑ اپنی طاقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور زمین پر زلزلے آ جاتے ہیں جب اس نظریے سے روگردانی کی جاتی ہے۔ یہ نظریہ دنیا کو امن دیتا ہے، دنیا کے لیے سکون کا باعث ہے، اور جب تک اس نظریے کا نام لیوا دنیا کے اندر ایک شخص بھی باقی ہے، اس وقت تک یہ دنیا پرامن ہے، اس دنیا کے اندر قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اس نظریے کو دنیا کے اندر عام کریں، نظریے کو اس دنیا کے اندر پھیلائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ کائنات کے وجود کا سبب ہی یہ ہے۔ اگر اس نظریے سے انحراف کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ ساری جو نعمتیں دی ہیں جو انسان استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے دی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے وہ سارا کچھ دے دیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ نے جو دنیا کے اندر ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس نظریے کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اس دنیا کے اندر اس نظریے کو عام کرو، اس کا قیام کرو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اور جن قوموں نے اس نظریے سے انحراف کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ان کا وجود مٹا دیا۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ لوگ اس نظریے کو چھوڑیں اور اپنی مرضی کریں، اپنا نظام چلانے کی کوشش کریں، خواہش پرستی سے، ہوائے نفس سے کام لینے کی کوشش کریں۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس لا الہ الا اللہ کی خاطر، آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر 6 لاکھ قربانیاں دی گئیں۔ ہزاروں ماں اور بہنوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کی قربانیاں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ہندوؤں کا نظریہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ان کے عقائد نظریات ہم سے الگ ہیں، ان کی سوچ، ان کی ثقافت، ان کی روایات الگ ہیں، ان کی عبادات الگ ہیں، ان کے حلال و حرام الگ ہیں، وہ ہم سے بالکل مختلف ہیں، اس نظریے کے مخالف ہیں، اس نظریے کے متضاد ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، وہ خالصتاً اسی نظریے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ کافروں کو، مشرکوں کو یہ نظریہ مسلمانوں سے کمزور ترین بنیاد پر بھی قبول نہیں ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس نظریے کا نام بھی لیتے ہو، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، یہ کمزور ترین لا الہ الا اللہ ہو، کوئی نماز نہ ہو، کوئی روزہ نہ ہو، صرف تمہارے پاس یہ نظریہ ہو، پھر بھی وہ تمہارے دشمن ہیں۔
کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، شام، برما کے اندر، دوسرے علاقوں میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، وہ فقط اس نظریے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس نظریے کو وہ مسلمانوں کے دلوں سے، ان کے قلوب و اذہان سے پورے طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، محو کر دینا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کی خاطر وہ اربوں روپیہ، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو خریدتے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں پر وار کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ مسلمانوں کے سینوں سے اس نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نظریے کی بہت بڑی جنگ ہے، اور جو قوم اپنے نظریے کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نظریے کو سمجھیں اور اس کو سمجھائیں، اور اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں کو اس نظریے کی اہمیت اجاگر کریں۔ اس نظریے کی بنیاد پر اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں گے تو کل ہم اس دنیا کے اندر فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں سے، ان کے دلوں سے یہ نظریہ ختم کر دیں۔ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، ہمارے مستقبل جن کے ہاتھوں میں ہیں، ان لوگوں کے سینوں سے اس نظریے کو کھرچنا چاہتا ہے۔ اور یہ عظیم جنگ ہے۔ تلواروں کے ساتھ جنگ آسان ہے، لیکن اپنے نظریوں کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہی اصل جنگ ہے۔ جو تلوار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ بھی نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے نظریات کو کھو بیٹھتی ہے، پھر ان کو تلوار کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں اس نظریے کو زندہ کرنا ہے، اپنی قوم کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس نظریے کی اہمیت کو بڑھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان کا وجود اس کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اس سے غفلت برتیں گے، تو دنیا کے اندر سے ہمارا وجود بھی مٹ جائے گا، اور ہمارا اپنا ذاتی وجود بھی مٹے گا، ہماری پہچان پاکستان، اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نظریے کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو دنیا کے اندر عام کرنے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔